اسلامی تہذیب جامع الحضارات ہے، جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، تمام ان آسمانی مذاہب اور پیغامات کی جامع ہے جن کی بنیاد پر تہذیبیں قائم ہوئی، قدیم مذاہب کے تسلسل میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اہم چیز اسلام سے پہلے کی جو تہذیبیں ہیں اور اسلام سے بعد کی جو تہذیبیں ہیں، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی نقطہ وصل ہے تو وہ اسلامی تہذیب ہے۔ اس نقطہ وصل ہونے کو مغربی مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں، سارٹن نے اس پر بڑی بحث کی ہے اور کئی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، یہ بات کہ اگر اسلامی تہذیب نہ ہوتی تو جدید تہذیبوں کا ربط ماضی کی تہذیبوں سے نہیں ہو سکتا تھا، ماضی کی تہذیبوں کا ورثہ جدید تہذیب تک منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات بہت سنی، علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی طرف بڑے عالمانہ اشارے کیے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا تہذیبی رول کیا ہے۔ تہذیبی رول یہ ہے کہ جدید تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی تھی اگر اسلامی تہذیب نہ ہوتی۔ اس تہذیب کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوا اور اس کی اساس مدینہ منورہ ہے، اس کی اساس وہ تہذیب اور ثقافت ہے جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی۔ اس لیے اس تہذیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ایک علمی اہمیت مطالعہ سیرت کی، ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اسلام ایک نئے دور کا آغاز تھا، اس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا۔ اس نئی تہذیب کی جن چیزوں پر اساس تھی اس میں عالمگیریت کا تذکرہ ہو چکا ہے، مساوات بشر کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ تھی جو علمی اعتبار سے انسان کی علمی اور فکری تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، شاید ایک نقطہ تحول ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انسانی تاریخ میں، انسان کی فکری تاریخ میں، وہ یہ کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ عقل اور نقل کے درمیان ایک توازن پیدا کیا۔ ماضی میں یا تو عقل پر زور تھا اور نقل کو لوگوں نے بھلا دیا، یونانیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، یا نقل پر زور دیا اور عقل کو بھلا دیا، ہندوؤں کی مثال ہمارے پڑوس میں ہے۔ اس لیے نہ نقل کی مجرد نقل کی بنیاد پر کوئی کھڑا ہو سکا، نہ مجرد عقل کی بنیاد پر۔ اسلام نے پہلی مرتبہ عقل اور نقل ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا۔ پھر ایک بدوی معاشرے کو، ایک خالص بدوی معاشرے کو حضور نے ایک ایسا عالمگیر، عالمانہ، عاقلانہ اور مہذب معاشرہ بنا دیا جو عقل اور نقل دونوں کے تقاضوں کو کامیابی سے لے کے چلا اور دنیا کے گوشوں میں اسے پہنچا دیا۔ افتراق رنگ و نسل اور تمیز عنصری کو ختم کر کے ایک ایسی مساوات بشر قائم کر دی جس سے بڑھ کر نمونہ آج تک پیش نہیں کیا جا سکا، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ایک ناک کٹا ہوا حبشی غلام بھی امیر ہو تو اس کی اسی طرح پیروی کرو جیسے ابوبکر و عمر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات آج تک دنیا حاصل نہیں کر سکی۔ آج بھی دنیا میں سارے دعووں کے باوجود کچھ لوگوں کو ویٹو حاصل ہے، کچھ لوگ زیادہ مساوات رکھتے ہیں بنسبت اوروں کے۔ پھر ایک بڑی بنیادی چیز جو علمی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا حقیقی مفہوم لوگوں کی رگ و پے میں اس طرح سے جاگزین کر دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی گمراہی، بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی مصیبت اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ یہ نہ اسلام سے پہلے ہوا نہ اسلام کے بعد ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید ایک ڈاکٹرینل ایشو ہے، ایک مسئلہ علم کلام ہے بقول علامہ اقبال کے۔ یہ محض علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ قوت کا نام ہے جو جب تک زندہ قوت تھی اس نے مسلمانوں کو متحرک رکھا۔ اس زندہ قوت کے مظاہر اور ثمرات و برکات اتنے بے شمار ہیں کہ اس پر گفتگو کے لیے الگ ایک محفل درکار ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے بہت سی اقوام میں اور ہمارے پڑوس میں چونکہ واقع سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک تصور یہ اب بھی ہے، ماضی میں اور قوموں میں بھی تھا، کہ ہر وہ قوت جو کائنات میں نافع اور ضار ہے وہ الوہیت کے عناصر رکھتی ہے۔ نفع و ضرر الوہیت کا امتیاز ہے۔ اگر کوئی جانور کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ یقیناً الوہی صفات رکھتا ہے،
کسی دریا کے پانی سے لوگ متمتع ہو رہے ہیں تو وہ دریا الوہی صفات رکھتا ہے. کسی درخت کی چھاؤں اور پھل سے لوگ غذا اور دوا حاصل کر رہے ہیں تو وہ درخت الوہی صفات رکھتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے کوئی 3 کروڑ دیوتا ہمارے پڑوس میں بن گئے. دنیا کی مختلف اقوام میں یونانی جو بڑے علم و فن کی معراج پر بتائے جاتے ہیں، علم و حکمت کا ہر موتی یونان کی کان سے نکلتا ہے اہل مغرب کی نظر میں. وہاں ہر چیز کے الگ الگ دیوتا. آج کل جو بہت ساری اصطلاحیں مروج ہیں یہ سب یونانی دیوتاؤں کے نام ہیں، جن کو ہمارے یہاں بھی فخریہ دکانوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اسکولوں کے نام رکھے جاتے ہیں. بہت سارے الفاظ یونانی ہیں، یہ سب دیوتاؤں کے نام ہیں. آگ کا دیوتا الگ ہے، کھیلوں کا دیوتا الگ ہے، اور فلاں کا دیوتا الگ ہے، فلاں کا دیوتا الگ ہے. یہ سارے دیوی دیوتا ہمارے یہاں بھی آج تک مروج ہیں. یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ اگر یہ تصور ہو کہ ہر وہ چیز جو نافع اور ظاہر ہے وہ دیوتا ہے، تو دیوتا کو کوئی کاٹ کے تحقیق نہیں کرتا. دیوتا تحقیق کے موضوع نہیں ہوتے. دیوتا احترام کا مرکز ہوتے ہیں، تحقیق کا موضوع نہیں ہوتے. احترام اور تحقیق 2 الگ الگ چیزیں ہیں انسان کے مزاج کے اعتبار سے. اگر آپ میڈیکل سائنس کے طالب علم ہوں اور آپ کو کسی لاش کو چیر پھاڑ کرنا ہو، خدا نخواستہ والدہ کا انتقال ہو جائے تو آپ والدہ کی لاش کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. والد کا انتقال ہو جائے تو والد کی لاش کو چیر پھاڑ کے طبی تربیت کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ احترام اور عقیدت وابستہ ہے. دوسرے کی لاش کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہاں احترام اور عقیدت وابستہ نہیں ہے. تو جہاں احترام اور عقیدت ہو وہاں تحقیق نہیں ہوتی. اس سے یہ پتہ چلا. تو اگر گنگا اور جمنا دیویاں ہیں تو گنگا اور جمنا میں تحقیق نہیں ہو سکتی. اگر بادل دیوی ہیں تو بادلوں میں تحقیق نہیں ہو سکتی. چاند اور سورج اگر دیوتا ہیں، چندر بنسی اور سورج بنسی، تو ان پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. تحقیق تو اس پہ ہو سکتی ہے جس کو آپ توڑ پھوڑ کے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو. قرآن پاک نے جب توحید سکھائی تو یہ بھی کہا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اس کو دیکھو، توڑو پھاڑو، مطالعہ کرو، اس کو استعمال کرو، اپنے مقصد میں لاؤ. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علوم و فنون کی تحقیق اور علوم و فنون کی تحقیق میں ایک نئے دور کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم توحید کی وجہ سے ممکن ہوا. اگر یہ توحید کی دعوت نہ ہوتی اور اتنے شدت، جامعیت اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نہ ہوتی تو تحقیق کے وہ راستے نہیں کھل سکتے تھے جو بعد میں کھل گئے. مطالعہ سیرت کی علمی اہمیت یہ تھی. اب مطالعہ سیرت کی اہمیت دور جدید کے لیے کیا ہے؟ دور جدید سے مراد آج کل کی بالادست قوتیں، آج کل جو لوگ کار فرما ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا مشرق و مغرب مسلمانوں کے در پہ ہے. مسلمانوں کو نہ مشرق میں چین ہے نہ مغرب میں چین ہے. مشرقی طاقتیں، مغربی طاقتیں دنیا اسلام کی بدخواہ معلوم ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کچھ نہیں ہو سکتا. نہ مشرق والے کچھ کر سکتے ہیں نہ مغرب والے کر سکتے ہیں. مشرق اور مغرب دونوں کو دنیا اسلام سے معاملہ کیے بغیر چارہ کار ہے نہیں. نہ اس 1 ارب 20 کروڑ قوم کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر معاملات چلائے جا سکتے ہیں. گزشتہ 250-300 برس سے دبا کے اور نظر انداز کر کے معاملات کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کامیاب نہیں ہوئی. اس کے باوجود یہ ایسا پیغام ہے جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور جو شخص نیک نیتی سے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے. میں ذاتی طور پر کئی ایسے حضرات سے، مغربی حضرات سے واقف ہوں جنہوں نے کسی منفی نیت سے، منفی عزائم سے اسلام کے مطالعے کا آغاز کیا، لیکن ان منفی عزائم کے باوجود اسلام کے پیغام نے ان کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ ہم اور آپ سے بہتر مسلمان بن کے اس مطالعے کے نتیجے میں تیار ہوئے. یہ بھی اپنی جگہ ہو رہا ہے. لیکن مسلمانوں کو اہل مغرب کے سامنے اپنے کو کس طرح پیش کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو ریاست اور حکومت کی بڑی یاد آتی ہے. ریاست اور حکومت اسلام کا مقصد نہیں ہے، اسلام کی ضرورت ہے. اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے خالص مذہبی اور دینی تعلیم رہی، پھر اخلاقی تربیت ہوئی، پھر اسلامی معاشرت وجود میں آئی، پھر اسلامی تہذیب وجود میں آئی، پھر اس اسلامی تہذیب کے تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت پیش آئی. آج مسلمان ریاست سے شروع کرنا چاہتے ہیں،
جبکہ اسلامی تہذیب مرجھا چکی ہے، اسلامی معاشرت کمزور پڑ چکی ہے، اسلامی اخلاق نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کی دین اور مذہب سے وابستگی صرف جذباتی حد تک رہ گئی ہے۔ جب مسلمان آغاز کرنا چاہتے ہیں انتہا سے تو مسلمانوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر جو مسلمانوں کا ملی ضمیر اور اجتماعی خمیر ہے اس کی بنیاد مذہب ہے، چاہے کوئی ظاہر میں کتنا ہی سیکولر معلوم ہو، لامذہب معلوم ہو، لیکن اس کا ضمیر اور خمیر مذہب کی اساس سے اٹھا ہے، کبھی نہ کبھی مذہبی اساس اس کی سامنے آتی ہے اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے مغرب اور مشرق کی طاقتوں کے لیے ناگزیر ہے کہ دنیا اسلام کے مزاج اور ضمیر اور خمیر کو سمجھنے کے لیے اساس کا مطالعہ کریں۔ اساس اور بنیاد قرآن مجید، سنت اور سیرت، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس اساس کا مطالعہ کیے بغیر مسلمانوں سے کوئی معاملہ ان کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات خوشی کی ہے کہ مغرب میں سیرت کا مطالعہ سنجیدگی سے ہو رہا ہے۔ پرانے تعصبات، اس پر آگے گفتگو میں بات ہوگی، پرانے تعصبات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں یا کم از کم کمزور پڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ پرانے تعصبات کو علمی اعتبار سے سسٹین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے زیادہ حقیقی اور زیادہ بہتر مطالعے کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ آخری بات، مطالعہ سیرت ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔ روحانیات میں بنیادی سوال ہر مذہب میں یہ رہا ہے کہ جز کل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، فرد اپنے خالق اور مالک کی طرف رجحان رکھتا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، جس کو آپ وصال کے لفظ سے یاد کریں، لقاء کے لفظ سے یاد کریں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ لیکن یہ جز کا کل کی طرف لوٹنا، اس کی شکل کیا ہو؟ اس کی بنیادی شکل تو ذات باری سے تعلق اور محبت ہے۔ یہی روحانی شخصیات کا ہدف رہا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں ذات باری سے محبت اور تعلق کی بنیاد کو مضبوط بنائیں۔ جو جتنا زیادہ مضبوط بنا سکا اتنا زیادہ روحانی معاشرہ قائم کر سکا۔ بہت سے فلسفے اور نظریے اسی بنیاد پر سامنے آئے کہ ذات باری کے لیے محبت اور تعلق کی اساس کو کیسے گہرا کیا جائے۔ دنیا کے مختلف مذاہب واسطوں کی تلاش میں رہے، مظاہر کی تلاش میں رہے، کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنا چاہتا تھا، کوئی صفات کے ذریعے پہنچنا چاہتا تھا، کوئی کسی اور ذریعے پہنچنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کہ ذات باری سے محبت کا ایک مظہر ہے وہ ذات رسالت مآب سے محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور کا اتباع، ذات رسالت مآب کا اتباع ذات باری سے محبت کا واحد طریقہ اور واحد ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو قرآن پاک نے روحانی کامیابی کے لیے دی ہے اور جو سیرت کے مطالعے کو انسانوں کے لیے ناگزیر کرتی ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ مختصر اشارات تھے سیرت کے مطالعے کی اہمیت اور ضرورت پر۔ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی علم سیرت کے ایک عمومی تعارف پر۔ عمومی تعارف میں کئی چیزیں آج بھی آ گئیں، لیکن سیرت اتنا بڑا وسیع میدان ہے کہ اس سے زیادہ بھرپور تعارف کی ضرورت ہے۔ کل کی گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ سیرت کا اسپیکٹرم یا کینوس کتنا وسیع ہے۔ جو میں نے کہا کہ ایک لینڈ اسکیپ ہے پورا، تو وہ لینڈ اسکیپ میں آپ کے ساتھ